آئیے اب ہم سورہ بقرہ کا آخری رکوع سماعت کریں۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں، تو بعض حدیثوں میں آخری 2 آیتوں کی فضیلت ہے اور بعض روایتوں میں تینوں آیتوں کی فضیلت ہے۔ آخری 2 آیتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کنز الایمان ترجمے کا جو تفسیری حاشیہ ہے تفسیر خزائن العرفان، سورہ بقرہ کے شروع میں فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن یاد کیا، اب چاہے جتنا یاد کیا ہو، بعض لوگ سورہ یاسین یاد کرتے ہیں، سورہ ملک یاد کرتے ہیں، پھر خطرہ لگتا ہے کہ بھول نہ جائیں، تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں، یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، یہ ہماری ترتیب میں تو 5 آیتیں بنتی ہیں، لیکن 4 آیتیں یہ ساری مراد ہیں، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، تو آیت الکرسی 1 آیت ہو گئی، اس کے بعد 2 آیتیں، 3 یہ ہو گئی، 4 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 7، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی، جو رات کو پڑھ لے جتنا قرآن اسے یاد ہوگا وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں مفلحون تک، مفلحون تک ہمارے جو نسخے ہیں اس میں 5 نمبر لکھا ہے، لیکن 4 آیتوں سے یہ مراد ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں یعنی مفلحون تک، پھر آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اس طرح ہو گئی 3 آیتیں، 4 اور 3 7 آیتیں، اور سورہ بقرہ کے اس آخری رکوع کی 3 آیتیں، تو اس طرح یہ 10 آیتیں ہوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل جتنا قرآن یاد ہوگا وہ بھولے گا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلیں نیت یہ کر لیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے بچوں میں جو حافظ قرآن ہیں یا قرآن یاد کر رہے ہیں، کم از کم انہیں ضرور یہ تعلیم دیں تاکہ انہیں بار بار منزل جو بھول جاتے ہیں اس کا یہ مرض پیدا نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں، اور نہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ آئیے اس کا درس سماعت کیجیے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ لہذا جب مالک راضی ہو جائے اور انسان مالک کو پالے تو پھر دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جاتی ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ ایسا لکھا کہ ہے تو دنیاوی واقعہ، لیکن اس سے یہ مولانا روم علیہ الرحمہ کا کمال ہے کہ چھوٹا سا واقعہ لکھ کر بہت بڑی بات سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کی ذہانت لوگوں کو دکھائی، تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنے دربار میں کہ یہ قیمتی، سب سے قیمتی موتی ہے، تو کوئی ہے جو اس قیمتی موتی کو توڑ دے؟ میرا تمہیں حکم ہے کہ اس موتی کو توڑ دو۔ تو ہر کوئی کہنے لگا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ قیمتی ترین موتی ہے، اسے ہم چکنا چور کر دیں، اتنا بڑا آپ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایاز کو بلایا اور ایاز سے فرمایا کہ اس موتی کو توڑ دو، اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو ایاز نے پتھر لیا اور فوراً اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس ہیرے کو۔ تو جو ایاز کے حاسد تھے وہ سارے کہنے لگے یہ بادشاہ کا غلام بالکل بے عقل ہے، اور بادشاہ کو کہنے لگے کہ کتنا بے عقل ہے، اتنا بڑا آپ کا نقصان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اے ایاز تم نے یہ ہیرا کیوں توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ ایک طرف میری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہیرا میں نہ توڑوں، اور دوسری طرف آپ کا حکم تھا، تو میں نے اپنی عقل کے مقابلے میں آپ کے حکم کو فوقیت دی۔ کہ نہیں، حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اپنی عقل کو مٹا دو اور اللہ کے حکم کے سامنے تم اپنی عقل اور اپنی سوچ کو قربان کر دو۔
تو جس طرح ایاز کو بادشاہ کا قرب ملا، جب تم رب العالمین کی اس طرح فرمانبرداری کرو گے تو تمہیں اتنا قرب ملے گا کہ جیسا کہ حضور غوث اعظم نے جب یہ دعا کی اپنے خطبے میں، آپ وعظ فرما رہے تھے اور آپ نے یہ دعا کی وَقُلْ لَنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ، اے اللہ جیسا کہ تو نیک لوگوں کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا۔ تو پھر آپ نے یہ دعا کرنے کے بعد لوگوں سے فرمایا اے عزیز، اے میرے بھائیوں، اس بات کو غور سے سنو، وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ ان کا ہو گیا، تم بھی اللہ کے ہو جاؤ، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ پھر حضور غوث اعظم نے فرمایا پھر وہ ہوگا جو تمہاری چاہت ہوگی، پھر پوری کائنات میں تصرف کا اللہ تمہیں اختیار دے گا، پھر جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کرم فرمائے گا۔ پہلے تم اپنی چاہت کو رب کے حکم پر قربان کر دو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر حضرت مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف میں ایک واقعہ اور لکھتے ہیں جس سے اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ وقت تھے اور آبا و اجداد سے یہ بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ خزانے میں جو روپے پیسے تھے، جو درہم و دینار تھے، وہ ظلم سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد نے بڑا ظلم کیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم اللہ کو پانا چاہتے تھے، لیکن وہ بادشاہت ظلم پر قائم تھی اور وہ بادشاہت آپ کو اللہ کے راستے سے روکنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، آپ کے محل کی چھت پر فرشتوں کو بھیجا گیا، وہ زور زور سے چلنے لگے تو آپ اٹھے اور آواز دی کہ کون ہے چھت پر؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا کبھی اونٹ کے پر ہوتے ہیں کہ وہ چھت پہ چڑھ جائے؟ اونٹ ڈھونڈنا ہے تو جنگل میں ڈھونڈو، ویرانوں میں ڈھونڈو، کوئی اونٹ اڑ کر کسی کی چھت پہ تھوڑی چڑھ سکتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے محل کی چھت پہ نہیں ملتا۔ تو ان فرشتوں نے کہا، کیونکہ اس وقت بادشاہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان فرشتوں نے کہا اے بادشاہ، اللہ بھی نرم نرم بستروں پر نہیں ملتا، جنگلوں اور ویرانوں میں اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بات بڑی دل پہ لگی۔ چھت پر گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح دربار میں بیٹھے تو دل پریشان تھا۔ ایک فقیر آیا، درویش، ایسے کپڑے کہ جس پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے وہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ اسے روک سکے۔ وہ آ کر بادشاہ کے سامنے کبھی اوپر دیکھے، کبھی دائیں دیکھے، کبھی بائیں دیکھے، اور پھر بادشاہ سے کہنے لگا مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی مسافر خانہ نہیں، یہ میرا محل ہے اور میں بادشاہ ہوں۔ اے درویش، یہ فقیر تو کون ہے اور کیوں بغیر اجازت ہمارے محل میں داخل ہو گیا؟ تو اس درویش نے کہا اے بادشاہ، آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ بادشاہ نے کہا میرے والد۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے دادا۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا میرے پردادا۔ کہا بادشاہ جب آپ مر جائیں گے آپ کے بعد کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا۔ تو اس درویش نے کہا مسافر خانہ اسی کو تو کہتے ہیں، ایک آئے دوسرا جائے، دوسرا جائے تو تیسرا آئے، اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، تو یہ مسافر خانہ ہی تو ہے۔ یہ کہہ کر وہ درویش نکل گیا۔ لیکن کشش ایسی تھی کہ بادشاہ اپنے تاج کو پھینک دیتا ہے اور دیوانہ وار اس درویش کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ درویش کو ڈھونڈتا ہے، اور وہ درویش انہیں جنگل میں ملتے ہیں اور انہیں سینے سے لگاتے ہیں اور علم لدنی دیتے ہیں، سینے کو اللہ کی معرفت سے روشن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ بادشاہ کا دل دنیا سے اچاڑ ہو جاتا ہے، وہ جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اب ساری زندگی بادشاہت کی کوئی کاروبار بزنس آپ نے کیا نہیں تھا، تو اب آپ نے درویشی اختیار کی، جو کچھ گزارا ہوتا اس پر گزارا کر لیتے۔ لباس نہیں تھا تو جو لوگ لباس کو، جو پرانا لباس تھا اسے پھینک دیتے تھے، تو وہ لباس اٹھا کے لاتے، پھٹے ہوئے لباس، ان کو وہ پانی سے دھوتے، پاک کرتے، اور پھر وہ رنگ برنگی لباسوں کو سوئی دھاگے سے جوڑ کر ایک رنگ برنگی لباس ہو جاتا اور وہ پہنتے۔ تو ایک لباس آپ نے بنا لیا تھا، وہ آپ پہنتے تھے، دوسرا لباس آپ بنا رہے تھے اور دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور سوئی سے ان چیتھروں کو، ان کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ رہے تھے۔ تو ایک شخص گزرا، اس نے آپ کو غور سے دیکھا، کہنے لگا آپ بلخ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ کیا فضول کام کیا آپ نے، اتنی بڑی بادشاہت چھوڑ کر یہ درویشی اختیار کی، آپ نے بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ والے اپنی طاقت کا اظہار نہیں فرماتے، لیکن اکثر وہ وہیں اظہار فرماتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔
اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کو حقیر سمجھ رہا، تو اسے یہ بتانا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب انسان لگ جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، تو یہ بتانے کے لیے آپ نے اپنی کرامت کا اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو طاقتیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے طاقت کو استعمال نہیں کرتے، صرف دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں وہ سوئی آپ نے دریا میں ڈال دی اور آپ نے مچھلیوں سے فرمایا مچھلیوں مجھے میری سوئی واپس کرو، تو مچھلیاں آئیں اور دریا کی سطح پر انہوں نے منہ اونچے کیے، سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، میری سوئی چاہیے۔ تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی مچھلی آگے بڑھی اور اس نے سوئی آپ کی پیش کی، آپ نے سوئی نکالی اور پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا بتاؤ یہ بادشاہت اچھی ہے کہ وہ اچھی تھی، بتاؤ یہ بادشاہت اچھی ہے کہ وہ اچھی تھی۔ وہاں تو زبردستی لوگوں پر حکمراں تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ساری کائنات کو ہمارے تصرف میں دے دیا۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ کی اس مثنوی شریف کی حکایت سے اور حضور غوث اعظم کا جو فرمان فتح الربانی میں ہے، ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور یہ اختیار باذن اللہ ہوتا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پھر دیکھو وہ تم پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے اگر تم ظاہر کرو، وَإِن اور اگر، تُبْدُوا تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، تخفو خفی رکھنا چھپانا، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تم سے حساب لے گا، یحاسب حساب لے گا اس کے بارے میں تم سے، دل میں جو کچھ بھی ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ حساب لے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان رو پڑے، کیونکہ آگے ارشاد فرمایا گیا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، يُعَذِّبُ مانے عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 4545 اور حدیث نمبر 4546، یہ بخاری میں 2 حدیثیں ہیں، اور ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3001، ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3001 اور حدیث نمبر 3003، یہ 4 حدیثیں ہیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی اب ارشاد فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، احزنتنا تو اس آیت نے ہم کو شدید غمگین کر دیا، قلنا ہم نے کہا یحدث احدنا نفسه فیحاسب به لا ندری ما یغفر منه وما لا یغفر منه، ہمارے دل میں تو ایسے ایسے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ اگر ان کا حساب لیا گیا تو کون سے خیالات معاف کیے جائیں گے اور کون سے خیالات پر پکڑ ہوگی۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، صحابہ کرام کے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ کبھی صحابہ کرام کے دل میں اتنا خوف نہیں آیا، وہ کانپ اٹھے، کیونکہ دل میں جتنے خیالات ہیں اس میں سے بعض خیالات وہ ہیں جس پر انسان کو کنٹرول حاصل نہیں۔ فقالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے ہمیں ان کاموں کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں تھے، جیسے نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، لیکن اب یہ آیت نازل ہوئی اور جس پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں، ہم اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنے وسوسوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے سے پہلے گزرنے والے اہل کتاب کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، یعنی آپ نے سمجھایا کہ اس طرح نہ کہو، تم اللہ کے حضور اپنی گردن جھکا دو اور کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر آنا ہے۔ تم یہ کہو اللہ رحم فرمائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام رو پڑے اور یہ کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں وضاحت کر دی گئی کہ دل کے وہ خیالات، وہ وسوسے جس پر انسان کو کنٹرول نہیں، اس کی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں اور بخاری شریف کی جس حدیث کا حوالہ پیش کیا گیا، حدیث نمبر 4546، نسختها الآیۃ التی بعدها، اس میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اگلی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ تو ان تمام احادیث سے بات ثابت ہوئی کہ اس رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ ناسخ ہے۔ لیکن دیگر جو مفسرین ہیں، محققین ہیں، وہ ان حدیثوں کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو تمہارے دل میں ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، تو اس کی وضاحت نہیں کی گئی تھی۔ آگے وضاحت کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں، دل میں جو خیالات ایسے آتے ہیں کہ جس پر انسان کو کنٹرول نہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ ان خیالات کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور ذرہ برابر بھی نہ کرنے کا خیال نہیں ہوتا، پھر وہ اس کا سامان جمع کرتا ہے اور پھر وہ کام کرنے لگتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے۔ جیسے کسی نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کرنے کا پورا سامان کر لیا اور گیا اور اس نے فائر کیا لیکن گولی اسے نہ لگی، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں قتل کا گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور کسی قسم کا بھی کوئی خیال نہ تھا، نہ کرنے کا کوئی خیال نہ تھا۔ تو فرمایا یہ جو اس نے عزم کیا اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اب اگر یہ توبہ کرتا ہے تو جو اس نے قتل کے ارادے سے فائر کیا تھا اس کی بھی اسے توبہ کرنی ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو خیالات دل میں آتے ہیں، کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن پھر دل کہتا ہے نہیں نہیں یہ ساری شیطانی خیالات ہیں۔ تو فرمایا ان خیالات پر پکڑ نہیں ہے، پکڑ اس وقت ہے کہ جب وہ پختہ ارادہ کر لیں اور نہ کرنے کا بالکل خیال نہ ہو۔ تو اس کے نیچے جتنے خیالات ہیں، وسوسے ہیں، شیطانی خیالات ہیں، وہ سب معاف ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کتاب الطلاق حدیث نمبر 5269، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، میری امت کو ان وسوسوں کے بارے میں معافی کا اعلان کیا گیا، جب تک وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں یا جب تک وہ عمل نہ کریں۔ یعنی برے برے خیالات آئے اور ان برے برے خیالات کو انسان برا سمجھتا ہے تو ایسے وسوسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایمان پر کوئی فرق نہیں آتا، یہ شیطانی خیالات ہیں اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا، آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور مومنین ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، تمام کے تمام اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور تمام کتابوں پر ایمان لائے جو اللہ کی کتابیں ہیں، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر وہ ایمان لائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح نہیں جو کسی کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ کسی رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت نہیں ہے، فضائل تو ہیں، اور ایک رسول دوسرے رسول سے افضل ہے، اور سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں مراد ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں،
سب کو رسول اور نبی مانتے ہیں. وقالوا اور وہ بولے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے فرمانبرداری کی. غفرانک ربنا اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے. بخاری شریف میں ہے کہ غفرانک ربنا کے معنی ہے مغفرتک فاغفر لنا، اے اللہ تو اپنی مغفرت کے ذریعے ہمیں بخش دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں مکلف بناتا، نہیں بوجھ رکھتا کسی جان پر مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق. تو شرعی احکام لوگوں کی طاقت کے مطابق ہیں. تو وسوسے اور دلی جو خیالات ہیں وہ خیالات جن پر ہمیں کنٹرول نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہوگی کہ اس پر کنٹرول کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم جل کر مر جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس بات سے بھی زیادہ بری بات ہمیں یہ لگتی ہے کہ ہم وہ خیالات کسی کے سامنے بیان کریں. ایسے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ان خیالات سے اتنی ہی نفرت ہے جتنے بیان کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا جی ہاں ہمیں اتنی ہی نفرت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے مضبوط ایمان کی نشانی ہے. تو لہذا کسی کو بھی ایسے خیال آئیں تو پریشان نہ ہوں، یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ ہمیں ان خیالات سے نفرت ہے. ان وسوسوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص جیل کے اندر ہو، ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہوں اور وہ قیدی ہو، اس کے سامنے ایک کافر بدعقیدہ بد مذہب کوئی دشمن خدا یا دشمن رسول ہو اور وہ بکواس کر رہا ہو، تو اس میں اتنی نفرت ہوتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ توڑ دے. منہ اس کا توڑ نہیں سکتا، اسے روک نہیں سکتا. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے لیکن بھاگ نہیں سکتا. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے کان بند کر لے، کان بند نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. تو ہم بتائیے وہ صرف نفرت ہی کر سکتا ہے. تو وہ جو بکواس کر رہا ہے اور وہ مسلمان قیدی جو سن رہا ہے، بتائیے اس کے کان میں جو گندی آواز جا رہی ہے اس کے سننے سے کیا اسے کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ہم مجبور ہیں اس بات میں کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور حدیث میں ہے کہ وہ خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ بکواس کرتا ہے. تو ہم اسے بھگا نہیں سکتے اور اس کے خیالات کے لیے ہم اپنے دل کو بند نہیں کر سکتے. ہم صرف نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا یہ خیالات جو آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کے گندے ہونے کی علامتیں ہیں. بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب گندگی میں زندگی گزارتا ہے تو یہ خیالات نہیں آتے. ہاں دین کی طرف آیا، قرآن کی طرف آیا، نماز کی طرف آیا، خیالات شروع ہو گئے. تو جب گندا تھا پھر کیوں نہیں آتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شیطان کا یار تھا. تو شیطان کیوں سے پریشان کرے گا؟ لیکن جب دین کی طرف آیا تو اب شیطان پریشان ہوا. تو شیطان دین سے روکنے کے لیے، نماز سے روکنے کے لیے خیالات ڈالتا ہے. اس کا آسان حل یہ ہے پریشان ہونا چھوڑ دیں. پریشان ہونا چھوڑ دیں گے اور دل میں یہ کہیں گے جب رسول اللہ نے فرما دیا مضبوط ایمان کی نشانی ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. اور اگر پریشان ہوں گے تو پریشان ہونا ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی ہماری چڑ بنائے، لمبو کہے، موٹو کہے، اگر وہ ہماری چڑ بنائے اور ہم پریشان ہوں تو بتائیے وہ چڑ اور بنائے گا کہ نہیں؟ اور پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو وہ چڑ بنانا چھوڑ دے گا. شیطان کی مثال ہے اس کتے کی طرح کہ جسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھونکتا ہے اور اس سے ہم بے پرواہ ہو جائیں گے اور کہیں گے تو جتنے بھی وسوسے ڈال، میرے نبی نے جب فرما دیا کہ مضبوط ایمان کی نشانی ہے تو مجھے پریشان ہونے والی کیا بات؟ مجھے ان خیالات سے نفرت ہے اور یہ میری طرف سے نہیں. تو پھر آخرکار شیطان ہار جائے گا اور وسوسے دینا چھوڑ دے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر دیں. بار بار جو ہے تجدید ایمان کرنے کی بھی حاجت نہیں، بار بار استغفر اللہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ جتنا پریشان ہوں گے اتنا شیطان اور پریشان کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت، اس جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو نیکیاں کی اس کا نفع اسے ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت، اور
اس کے اوپر وہی ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو گناہ کیے اس کی سزا اسے ہی ملے گی، اس کا نقصان اسے ہوگا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، بڑی مبارک دعائیں ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہم سے اگر بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہماری پکڑ نہ فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہم پر نہ ڈال، اسرا وہ بوجھ، کما جیسا کہ حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے۔ فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔